السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں، آج میں معروف محدید شیخ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں۔ اور آج جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو ٹاپک ہے، پچھلے 2 لیکچرز ہم نے اس میں اٹینڈ کیے ہیں اور آج تیسرا ہے۔ تو یہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں واٹر۔ تو واٹر میں ہم نے دیکھا کہ دنیا میں جتنا بھی پانی ہے وہ بہت ہیں۔ اگر ہم لینڈ کے ساتھ کمپیئر کریں تو اگر ہم دنیا کے 4 حصے کر دیں تو اس میں سے 3 حصے جو ہے وہ پانی ہے، ایک ہی حصہ جو ہے وہ خشکی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں بہت پرابلمس ہو جاتی ہے پینے کے پانی کی، اور دنیا میں اکثر جگہوں پہ پروٹسٹس ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس پینے کا پانی اویلیبل نہیں ہے۔ اور یہ کیوں ہے، یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس فگر میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس جو پورا پانی ہے وہ ہمارے پاس پینے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، استعمال کرنے کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ جب یہ سب سے زیادہ ہے تو اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں نمک زیادہ ہوتا ہے۔ خیر، اس کو ہم نے فل ڈیٹیل میں دوسرے لیکچر میں ڈسکس کیا ہوا۔ آج ہمارے پاس کچھ کوشچنس ہیں، وائی از امپورٹنٹ، وائی suggest some ways in which we can in اس پہ بہرحال ہمیں سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ چاہے کنزرو کرنا چاہے۔ ہمیں دی ہے اس کو ہمیں جوڈیشیسلی استعمال کرنا چاہیے، ضائع بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہمارے گھر میں جو بھی پانی موجود ہے اس کو ہم زیادہ فضول کاموں کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ فار ایگزامپل، ایک اہم سی مثال ہے، اگر ہم نے گاڑی گھر میں سب کے ہوتی ہے گاڑی وغیرہ، تو اگر اس کو دھونا ہے تو اس کے لیے بالٹی کا استعمال کریں، نہ کہ ٹیپ کا استعمال کریں، کیونکہ اس سے پانی زیادہ ضائع ہوتا ہے، بلکہ بالٹی کا اور جگ کا استعمال کریں اور پانی بہت ہی کم یوز کریں۔ اسی طرح جب نل جو ہمارے گھر میں ہے تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جب ہم کوئی کام کر رہے ہیں، پانی سے کچھ دھوتے ہیں، تو ہم اکثر کیا کرتے ہیں، اپنا نل جو ہے وہ کھلا رکھتے ہیں۔ وہاں پہ بہت دھیان دینا پڑے گا کہ جب بھی جتنا بھی پانی ہمیں ضرورت ہے اس سے زیادہ استعمال نہ کریں، اور بے وجہ جہاں پہ پانی کی ضرورت ہی نہ ہو وہاں پہ پانی کا استعمال کرے۔ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پانی جو ہے ہمارے پاس بہت ہی کم ہے اور کچھ لوگ اس پانی کے لیے ترستے ہیں۔ خیر، آج جو اوشین سرکولیشن، یہ ہم پڑھیں گے اوشین سرکولیشن۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ اوشین سرکولیشن کے بارے میں ہمیں کون کون سی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ دیر از سم تھنگ میجیکل about walking bare feet on the seashore, the wet sand on the beach, the cool breeze, the seabirds, the smell of the salt in the air, and the music of the waves. Everything is so fascinating. Unlike the calm waters of ponds, lakes, ocean, water keeps moving continuously. It is never still. The movement that occurs in the oceans can be broadly categorized as waves, tides, and currents. تو یہاں تک ہمیں یہ سمجھ آئے کہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر آپ دیکھو گے، اگر آپ فار ایگزامپل سمندر کے کنارے جاؤ گے اور آپ نے کچھ جو پیروں میں نہیں پہنا ہوگا تو بہت ہی مزہ آتا ہے ایسی سچویشن میں، جب جو بیچ کی جو سینڈ ہے وہ ویٹ ہوتی ہے، وہ گیلی ہوتی ہے، اور وہاں سے ہوائیں بھی چلتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہے سمندر سے، تو پھر ہم سمندر کے پرندے بھی دیکھ پاتے ہیں، اور وہاں پہ جو سالٹ کی مہک ہوتی ہے وہ بھی بہت ہی دلکش ہوتی ہے، اور جو ویوز کی جو آواز ہوتی ہے ایک میوزک کی طرح ہوتی ہے، اور یہ سب چیزیں ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ تو اس کے برعکس اگر آپ دیکھو گے کہ پانی جو پونڈس میں ہوتا ہے، لیکس میں ہوتا ہے، وہ جو ہے ایک جگہ بالکل
کامنس ہوتی ہے وہاں پہ کوئی آپ نہیں دیکھو گے کہ لہر آئی وغیرہ. تو سمندر میں ہمیشہ جو پانی ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلتا رہتا ہے، اور یہ ایک جگہ کبھی نہیں رہتا. یہ پانی جو سمندر میں ہے یہ ایک جگہ کبھی نہیں رہتا، بلکہ یہ کنٹینیوسلی موو ہوتا ہے. اور یہ جو موومنٹس سمندر میں، اور یہ 3 طرح کی موومنٹس ہوتی ہے. ایک ہے ویوز، ایک ہے ٹائڈس، ایک ہے کرنٹ. اب یہ تینوں چیزیں کبھی کبھی ہم عام بول چال میں ایک ہی مطلب ہم ان کو الگ الگ طریقے سے استعمال نہیں کر پاتے، کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں نالج نہیں ہوتی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں ایک ہی ہیں. لیکن آج ہم دیکھیں گے یہ تینوں چیزیں الگ الگ. ویوز ہم دیکھیں گے، ٹائڈس ہم دیکھیں گے، اور ہم کرنٹس دیکھیں گے کہ یہ جو 3 چیزیں ہیں یہ بالکل مختلف ہیں، اور یہ کیسے وجود میں آتے ہیں. اس حساب سے یہ تینوں چیزیں الگ الگ ہیں. March 22 is celebrated as World Water Day when the need to conserve water is reinforced in different ways. یہاں پہ ایک اور انفارمیشن ہمارے پاس آئی کہ وہ مارچ 22 جو ہے یہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ورلڈ واٹرز ڈے. تو یہاں پہ بہت ساری راستے بتائے جاتے ہیں، بہت سارے طریقے بتائے جاتے ہیں جن سے ہم پانی کو بچا سکتے ہیں. خیر، اب پہلے ہم ڈسکس کریں گے ویوز لہر، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں. when you are playing a throw ball on the beach and the ball falls in the water, what happens? It is fun to watch how the ball gets washed back to the thrown by the waves. When the ball on the surface of the ocean rises and falls alternately, they are called waves. When the water on the surface of the ocean rises and falls alternately, and they are called waves. اور ویوز کو سمجھنے کے لیے اگر آپ کبھی بیچ پہ گئے ہو اور آپ نے تھرو بال کھیلا ہے، تو جب آپ پانی میں سمندر کے کنارے جب پانی میں آپ بال تھرو کرتے ہو تو وہ بال جو ہے واپس آ جاتی ہے شور پہ. اور وہ بال کیسے واپس آ جاتی ہے؟ کیونکہ وہ جو پانی ہے وہ شور کی طرف جب آتا ہے، وہ کنارے کی طرف جب آتا ہے تو ویوز کی شکل میں کنارے کی طرف آتا ہے، اور وہ ویوز بال کو واپس لاتی ہیں بیچ پہ. تو یہ جو واٹر کی جو سرفیس میں رائز ہوتا ہے، اور پھر جب پانی اوپر چلا جاتا ہے، پھر نیچے چلا جاتا ہے، پھر سے اوپر چلا جاتا ہے، تو یہ ان کو ہم ویوز کہتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم پانی میں کسی جگہ پہ آپ پتھر پھینکو گے تو وہاں سے جو چھوٹی چھوٹی لہریں اٹھتی ہیں، انہیں کو آپ انہیں سے آپ ویو سمجھ سکتے ہو. اور آپ یہ جو ایکسپیریمنٹ ہے یہ گھر میں بھی کر سکتے ہو. اگر آپ کے پاس ایک بڑا سا برتن ہے، اس میں آپ پانی ڈالو گے، اور جب وہ پورا پانی رک جائے گا اس میں، تو پھر اس میں آپ چھوٹا سا پتھر ڈالو گے، تو پتھر کی وجہ سے اس میں جو چھوٹی چھوٹی لہریں اٹھی، انہی کو ہم لہریں کہتے ہیں. ویوز آر فارمڈ ویئر ونڈس. اگر آپ شکل کی طرف دیکھو گے کہ یہ والی فگر اگر آپ دیکھو گے یہ ایک ویو ہے. تو اگر آپ دیکھو گے یہاں پہ جو پانی کی جو یہ والا پورشن ہے، اگر یہ دیکھو گے آپ، یہ نیچے ہے پھر یہ اوپر چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ Waves are formed when winds scrape across ocean surface. The stronger the winds blow, the bigger the waves become. اب یہ ویوز وجود میں کیسے آتی ہے؟ جب ونڈس بلو ہو جاتی ہیں سمندر کے کنارے، تو وہ ویوز جو ہے پانی میں موومنٹ پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے ویوز جو ہے وہاں سے اوریجنیٹ ہوتی ہے. اور جتنا زیادہ اسپیڈ ہوگی ہوا کی، تو اتنی ہی بڑی ویوز پیدا ہو جاتی ہے. During a storm, the winds blow at a very high speed from huge waves.
These may cause tremendous destruction. An earthquake or a volcanic eruption or underwater landslides can shift large amount of oceanic water as a result of a huge tidal wave called tsunami that may be as high as 15 meters formed. The largest tsunami ever measured was 150 meters high. These waves traveled at a speed of more than 700 km per hour. The tsunami of 2004 caused widespread damage in the coastal areas of India. The Indira Point in the Andaman and the Nicobar Islands got submerged after the tsunami. تو اب یہ اسٹارم جب آتا ہے، جب بہت زیادہ تیز ہوائیں چلتی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے یہ جو ویوز وجود میں آتی ہے وہ کبھی کبھی تباہی بھی مچا سکتے ہیں، اور اگر خدا نہ کرے کہ سمندر کی نچلی سطح پہ زلزلہ آ جائے، ارتھکویک آ جائے، یا وولکینک ایرپشن ہو یا لینڈ سلائڈ ہو، تو اس وجہ سے واٹر بہت زیادہ واٹر کوانٹٹی آف واٹر جو ہے وہ شفٹ ہو جاتا ہے in the form of a wave, and that way we call that way a tsunami. اور سونامی کی جو سونامی ویو کی جو ہائٹ ہوتی ہے وہ 15 میٹر ہوتی ہے نارملی، اور سب سے زیادہ زیادہ جو اونچی سونامی آئی تھی آج تک وہ ہے 150 میٹر ہائی. اگر آپ یہاں پہ اندازہ لگا سکتے ہو کہ کتنا اونچا پانی جاتا ہے. تو پھر اس کی سپیڈ ہوتی ہے، جب یہ آگے بڑھتی ہے یہ سونامی کی ویو، تو اس کی سپیڈ ہوتی ہے 700 کلومیٹر پر آور. تو اب آپ یہاں پہ اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ کتنا ڈیمیج کر سکتے ہیں کوسٹل ایریا میں. تو 2004 میں یہی ایک سونامی آئی تھی جس کی وجہ سے انڈیا کے جو کوسٹل ایریاز ہے وہاں پہ بہت ہی زیادہ نقصان ہو گیا تھا، اور اس سونامی کی وجہ سے انڈمان اینڈ نکوبار آئیلینڈ جو ہے وہ سبمرج ہو گئے تھے اس سونامی کی وجہ سے. انشاءاللہ آج بس اتنا ہی، کیونکہ اب میموری ختم ہوتی جا رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کبھی بھی ویڈیو بند ہو سکے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم دیکھیں گے سونامی، دا ارتھز سونامی